صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. صبح نور میں ناظرین، پر نور صبح کا ایک بار پھر اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اسم مبارک کا جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف آسمان النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا قاسم الذہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سونا تقسیم کرنے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ سونا تحفے کے طور پر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو درج ذیل 4 لوگوں میں تقسیم فرما دیا. پہلی شخصیت اقرا بن حابس، دوسری شخصیت عوینہ بن بدر، تیسری شخصیت زید تائی اور چوتھی شخصیت علقمہ بن الاسا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی کچھ عطا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ ان کی تالیف قلب ہو جائے. ناظرین کرام، آج میں جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں، جس پر کلام کرنے والا ہوں اور جس پر ہمارے جید علماء کرام کلام کریں گے ناظرین، وہ ہستی ایسی ہے ناظرین کہ جس کا نام جب آتا ہے تو ایک سائبان کا تصور ذہن میں آتا ہے. وہ ہستی وہ ہے ناظرین کہ جس کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو ایک شجر سایہ دار کا تصور ذہن میں آتا ہے. وہ ہستی وہ ہے ناظرین کہ جس کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو ایک خوشبو کا، ایک مٹھاس کا، ایک ٹھنڈک کا تصور ذہن میں آتا ہے. وہ ہستی وہ ہے ناظرین کہ جس کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو پھر ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ رشتہ عطا کیا ہے کہ اس رشتے کا کوئی نیم البدل ہو ہی نہیں سکتا. دنیا اسے ناظرین باپ کے نام سے پکارتی ہے. یہ باپ ایک بچے کا، ایک اولاد کا پہلا مرشد ہوا کرتا ہے ناظرین. ایسا مرشد کہ جس کی انگلی کو پکڑ کر اولاد چلا کرتی ہے. ایسا مرشد ناظرین جو اپنی انگلی پکڑوا کر اپنی اولاد کو ان خاردار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے، یعنی اس کے دامن کو خاردار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے اس کو کامیابی کی منازل طے کرواتا ہے. ایسا مرشد ناظرین کہ جس کی انگلی کو پکڑ کر جب اولاد تپتے صحرا پہ بھی چلتی ہے تو اس کی تپش کو محسوس نہیں کرتی. ایک ایسا مرشد ناظرین کہ جس کی انگلی کو پکڑ کر جب اولاد چلتی ہے تو دنیا کے سارے غموں کو بھول جایا کرتی ہے، کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جو اس وقت مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، کوئی ہے جو میرا سرپرست ہے، کوئی ہے جو میرے اوپر ہے، کوئی ہے جو میرا بڑا ہے، کوئی ہے جو میرے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. ناظرین، ایسا مرشد کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ملتا ہے کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. ایسا مرشد ناظرین جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کرے یا اس کو ضائع کر دے. ایسا مرشد ناظرین جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعا اپنی امت کے لیے ہوا کرتی ہے. ایسا مرشد ناظرین، ایسا مرشد کہ باپ کی عظمت کے بارے میں آپ کو کیا کہوں کہ جو لوگ چاہیں اپنے نام کے آگے سے اپنی ولدیت کو ہٹا دیں،
خدا نخواستہ اپنے والد کو راندِ درگاہ کر دے، اور ہوتا ہے ناظرین، آج ہوٹل ہاؤسز میں بھیج دیا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہی وہ والد ہیں جو دنیا میں آپ کی عزت توقیر کا سبب بنے، اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ہوگا تو یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو آپ کے والد ہی کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ ایک عجیب رشتہ ہے ناظرین، اتنا حسین، اتنا خوبصورت رشتہ ہے، آپ یقین مانیے کہ میں جب باپ پر بات کرتا ہوں خدا کی قسم مجھے الفاظ نہیں ملتے، میں الفاظ کی ڈکشنری تلاش کرتا ہوں کہ مجھے وہ الفاظ ملے کہ میں باپ کی توقیر اور تعظیم بیان کر سکوں۔ بس اتنی بات کہوں گا ناظرین کہ اولاد صرف یہ سمجھ لے کہ جس وقت وہ اس دنیا میں آتی ہے اور پہلی مرتبہ جب باپ اپنی اولاد کو اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد جب پہلی مرتبہ اس کو دیکھتا ہے، کائنات کی ساری خوشیاں ایک طرف ہوتی ہیں، باپ کے نزدیک اس وقت وہ خوشی ایک طرف ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں ناظرین۔ اور وہ باپ وہ ہوتا ہے جو خود بھوکا رہتا ہے، اولاد کو کھلاتا ہے۔ وہ باپ وہ ہوتا ہے ناظرین جو خود پیاسا رہتا ہے، اولاد کو پلاتا ہے۔ وہ باپ وہ ہوتا ہے ناظرین جو خود پراگندہ کپڑے پہنتا ہے لیکن اپنی اولاد کو اچھے کپڑے پہناتا ہے۔ وہ باپ وہ ہوتا ہے کہ خود اگر پڑھا لکھا نہ بھی ہو لیکن اپنی اولاد کو تعلیم دلواتا ہے۔ وہ بات وہ ہوتا ہے ناظرین کہ جو اپنا خون تک جو ہے اپنی اولاد کے لیے بہا دیا کرتا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ میری اولاد کو تکلیف نہ پہنچے، چین ملے، سکون ملے، آرام ملے۔ آج اسی باپ پر بات کریں گے ناظرین کہ اس باپ کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ قاضی صاحب، ظاہر ہے ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس پہ آپ گفتگو کرتے چلے جائیں، اس کی حلاوت کو، اس کی مٹھاس کو بیان کر نہیں سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں کیٹیگوریکل جو نوجوان طبقہ ہے اور خاص طور پہ پوری دنیا میں آپ کو سنا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باپ کی فضیلت ہے اللہ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے والد گرامی کی صورت میں، تو یقیناً یہ والد ہی ہے جو دنیا میں اگلی نسل کو لانے کا سبب ہوتا ہے، اور اسی لیے جب کسی سبب کو آپ غیر ضروری سمجھیں تو پھر اس کے بعد جو اس کے نتائج ہیں وہ پیدا نہیں ہو پاتے۔ تو نسل انسانی کو جاری رکھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، حسن انتظام فرمایا، وہ یقینی طور پر ایک والد کی ہی صورت میں ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ سب سے پہلا کائنات کا رشتہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، انہی سے، ان کے وجود سے تو حضرت حوا بنی، لیکن مرد ہونے کے ناطے یہ والد ہی کا رشتہ ہے جو اللہ نے انتخاب فرمایا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ والد، والدہ یا والدین، اس قسم کے الفاظ کم و بیش قرآن پاک میں اللہ نے 35 مقامات پر ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دی ہے۔ اب یہ بات کہنا اور ہے، سوچ کے کرنا اور ہے عام انسانوں کا، لیکن جب فیصلے کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام نشیب و فراز مد نظر رکھ کے یہ بات کہی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق مالک ہے، جو بھی فرما دے وراء الورا، لیکن یہ جو انداز اختیار کیے وقضا، فیصلہ کر دیا ہے ربو کا، اے محبوب آپ کے رب نے۔ تو اب یہاں پہ وہ حلاوت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی عطا کی جا رہی ہے۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کائنات میں عبادت نہیں کی جائے گی مگر اس رب کی، اور دوسرا فیصلہ یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ اب آپ یہ دیکھیے جب نزول قرآن ہو رہا ہے
تو اس وقت تو بظاہر جب خطاب حضور کو اللہ نے فرمایا ہے تو اس وقت بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اپنے والدین موجود نہیں ہیں، پھر بھی اللہ انہیں فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اس کے اندر ایک باریکی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار رہا ہے پورے قرآن مجید میں، اگر بنظر غائر دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ جس چیز میں اللہ کہیں سے انکار سننا نہیں چاہتا وہاں خطاب براہ راست حضور کو کرتا ہے اللہ کہ اگر دنیا کو کہوں گا کوئی انکار کرے گا تو یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا، یہ سزا کے فوری حقدار ہو جائیں گے۔ تو جب فیصلہ اللہ کا ہو تو پھر کوئی انکار کرے تو وہ تو کائنات کی سب سے بڑی سزا کا حقدار ہوا، اور تواتر سے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ جی تو اب یہ ہے کہ حضور کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ آپ نبی، آپ نے تو انکار کرنا نہیں اور میرا یہ حکم ہے تو آپ امپلیمنٹ اس کی آپ فرمائیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کریں، حسن سلوک کریں۔ اور کیوں کریں؟ اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ پہ بچپن میں والدین احسان کر چکے، اب آپ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اگر ان کی خدمت کرتے تو کوئی ان کے اوپر دین قرض نہیں چڑھا رہے، یہ وہی تم رسپانس واپس کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو والدین آپ کو آپ کے بچپن میں دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر اس آیت کو آگے پڑھیں تو کافی طویل بیان ہے، لیکن مزید ایک اور مقام پر جو ہم دیکھتے ہیں یہ والد ہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہاں پہ والد کی قسم اٹھائی ہے، تو یہ والد کا ایک مقام ہے، رشتہ ہے، فضیلت ہے اور تفوق ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ والد کو اس قابل سمجھتا ہے کہ قرآن میں اس کی قسمیں اٹھائی جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دے دیا ہے، یعنی وصیت انسان کی وہ ہوتی ہے جب کوئی کر جائے تو وہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن تاکیدی حکم ہوتا ہے، تو اللہ نے وہ جملہ انسان کی جو فطرت ہے اس کو مد نظر رکھ کے یہ لفظ بولا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، جس طرح تم کہتے ہو نا میں نے جو وصیت کر دیا بدل نہیں سکتی، تو رب کا بھی یہ حکم نہیں بدل سکتا، والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ کیا بات۔ اچھا اب اس میں ایک بات علامہ صاحب، پہلے تو یہ جو لفظ ہے والد، یعنی میں جب اس لفظ کو پڑھتا ہوں تو واو سے مجھے ولایت والا، وفا والا نظر آتا ہے، سبحان اللہ، الف سے مجھے اعلیٰ مقام والا، ایثار والا، الفت والا نظر آتا ہے، لام سے مجھے لطف و کرم والا نظر آتا ہے، اور دال سے مجھے دانائی والا اور دستگیری والا نظر آتا ہے، اور جب میں لفظ باپ کو پڑھتا ہوں تو مجھے بزرگی اور برتری والا نظر آتا ہے، جب میں الف کو پڑھتا ہوں تو مجھے اساس والا، اصل والا، آبیاری والا نظر آتا ہے، اور جب میں پے سے پڑھتا ہوں تو مجھے وہ پیار والا نظر آتا ہے۔ یعنی جو یا والد کہہ لیں یا باپ کہہ لیں، حلاوت ہے، دوسری بات نہیں ہے۔ باپ ہے کیا؟ یعنی یہ جو رشتہ ہے یہ کیا ہے؟ ذرا لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خوبصورت موضوع ہے اور وقت کی نزاکت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ والد کے مقام کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ ہم نے بہت جو ہے وہ اس حوالے سے کام کیا، اگرچہ نتائج تو مطلب اس کے بھی کچھ خاطر خواہ نہیں ہے، لیکن یہ سب میری ماں کی دعا ہے، آپ کو جگہ جگہ لکھا ہوا ملے گا۔ لیکن باپ کی دعا کیا نہیں ہوتی؟ آپ نے انٹرو میں بات کی کہ باپ کی دعا کو وہ قرآن و سنت میں جو ہے وہ مقام دیا گیا کہ نبیوں کی دعائیں امت کے حق میں جیسی ہیں ویسی باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ کو یہ چاہیے کہ وہ یہ اگر چاہتا ہے، اور یقیناً ہر باپ چاہتا ہے، یہ باپ ہی ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے بھی زیادہ بلندی پر جائے، یہ ایک واحد ایسا رشتہ ہے، تو وہ رشتہ جو ہے اگر چاہتا ہے اپنی اولاد کی سربلندی تو وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرے۔ آج مطلب یہ تھوڑا سا پہلو جو ہے اس سے بھی مطلب کہہ لیجیے کہ احتراز کیا جاتا ہے۔ ہمیں دعائیں سحر گاہی جو ہے اس میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، نمازوں میں دعائیں کرنی چاہیے، نماز کے بعد خوبصورت بات بتائیں گے لوگوں کو، یہ قرآن پاک پڑھ کر کے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ آج دیکھیے کہ یہ شکایت تو زبان زد عام نظر آتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری مطلب کہہ لیجیے کہ عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا۔ آپ کے پاس دعا کا وہ ہتھیار ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے باپ اپنی اولاد کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا تو اس کو در در جا کے کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی دھاگا، کوئی دم نہیں دینا پڑے گا، بلکہ وہ خود اس مقام پر فائز ہے کہ جس پر کسی پیر و مرشد کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فائز نہیں کیا۔ سب سے بڑا پیر جو ہے وہ والد ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ایک حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے در منصور میں نقل کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فراز ہیں،
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد گرامی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کرتے ہیں، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت ملی ہے دراصل وہی اصل تربیت ہے. اس پر ہم فائز ہو جائیں گے، اس پر گامزن ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی سنورتی چلی جائے گی، آخرت بھی سنورتی. کیا بات. فرمایا کہ ان کا احترام تم پر لازم ہے، ان کے آگے مت چلنا. ہائے ہائے ہائے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ان کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا نہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ان کو کبھی گالی نہیں دینا. ایک الگ سے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ باپ کو گالی مت دو. عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا کہ ہاں، جو کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا جواباً اپنے باپ کے لیے گالی جو ہے وہ سنے گا. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اپنے باپ کا نام لے کے مت پکارنا. ہائے ہائے. اور ایک اور موقع ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہی تربیت بارگاہ مکتبہ نبوی کی جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ابو غسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چلا ہوا جا رہا تھا کہ راستہ جو ہے مطلب مجھے ملاقات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ یہ میرے والد ہیں میرے ساتھ. کہا کہ اپنے اوپر یہ بات لازم کرو، تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ کبھی اپنے والد سے آگے مت چلنا، یا تو ان کے پیچھے چلو یا ان کے ساتھ چلو، اور ان کا ساتھ اس طرح سے اختیار کرو کہ ان کے اور تمہارے درمیان میں کوئی دوسرا نہ آ جائے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیے کہ جب آپ بڑے متمول تھے، آپ کے والد گرامی متمول تھے، بڑا وسیع کاروبار تھا، مگر یہ کہ جب والد کا وصال ہوتا ہے تو مطلب آج دیکھیے نا کہ اولادیں، آپ بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ سوشل اس کے آسپیکٹس جو ہیں، آج اولادیں جو ہیں وہ والدین کی دوا کی پرچی گم کر دیتی ہیں، لیکن وصیت بڑی سنبھال کے رکھتی ہیں. تو اس دوا کی پرچی گم کر دیتی ہیں، وصیت کو سنبھال کے رکھتی ہیں. بہت کیا کمال خوبصورت جملہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے والد کا انتقال ہوتا ہے تو آپ ان کے سب سے پہلے جو ان کا فریضہ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ اس قدر اہم ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے مطلب میرے جو دیگر ورثات ہیں میرے والد گرامی کے، وہ آگے تقاضا کرنے کے جلدی وراثت تقسیم کریں. میں نے کہا کہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، سب سے پہلے، حالانکہ یہ قرآن و سنت کی بھی تعلیم ہے، سب سے پہلے میرے والد کا قرض ادا کیا جائے گا. اتنی طویل مدت تک آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ آپ کے سیر نگاروں نے لکھا 4 سال تک مسلسل آپ حج بیت اللہ کے موقع پر یہ اعلان کرواتے رہے کہ کسی نے میرے والد سے قرض لینا تو وہ وصول کر لے، اس کے بعد ہم نے اپنے والد کی وراثت کو تقسیم کر دیا. ہائے ہائے ہائے. یہ تقاضے وہ ہیں کہ جن کو آج ہم نے پامال کر دیا، والد کی اہمیت کو چھوڑ دیا، اور ایسے میٹریلسٹک ہو گئے کہ دنیاوی مال و وجاہت جو ہے اس کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو حقوق و فرائض ہے اس کے لیے کوشش. میں آتا ہوں سر، مجھے آج اس پہ بات کرنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فضیلتیں، فضائل بیان کرنے کا جو ابتدائی مقصد ہے نا، اس کا مقصد یہ کہ پہلے تو بچہ سمجھ لے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، اور پھر یہ سمجھ لے کہ میرے والد کی اہمیت کیا ہے. بات طے ہو گئی. اب جو ہو رہا ہے پھر اس پہ بات کرتے ہیں نا صاحب، کہ آج جو کچھ بھی اولڈ ہاؤسز میں ہو رہا ہے یا جو راندے درگاہ کر دیتے ہیں، مطلب اپنے والدین کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. لیکن میں تو ایک بات جانتا ہوں علامہ صاحب کہ ہمیں پڑھاؤ نا رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے، بس. ہم تو صرف اتنی بات جانتے ہیں صاحب کہ ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے سب والدین کا صدقہ ہے، اور جو کچھ ملتا ہے اولاد کو سب والدین کا صدقہ ہے. آپ بتائیے صاحب کہ آپ کی محبت کیا کہتی ہے والد کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عمدہ ٹاپک چل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لفظ ابن ہے، الف با، اب یہ بھی باپ کے معنی میں آتا ہے، تو یہ 119 مرتبہ آیا ہے، اور آبا اس کی جو جمع ہے وہ 64 مرتبہ ہے. اور اتنا زیادہ اس پہ اللہ کریم کی ذات برکات نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حقوق بیان کرنے کے بعد سب سے زیادہ ہمارے لیے جن کے حقوق ہم پہ فرض کیے ہیں وہ والدین ہیں. اور ان دونوں میں جو والد کا مقام ہے، جو الوالد اوسط ابواب الجنہ، تو دوسرے مقام پہ جو حکم ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے مجبوری کے تحت خدمت اور یہ چیزیں، بلکہ اس میں تو ہمارے لیے اتنا اجر ہے اور اتنی برکت ہے. آپ دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا اذا نظر الوالد الى ولده فسره کان للولد عتق نسمہ. اگر باپ اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھے اور بیٹا ایسا عمل کرے کہ باپ کا دل خوش ہو جائے، تو کان للولد عتق نسمہ،
ایک نگاہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرما اللہ دیتا ہے۔ باپ نے خوش ہو کے بیٹے کو دیکھا تو اتنا بڑا اجر، اور اگر بیٹے نے اپنے والد گرامی کا چہرہ دیکھا تو حضور فرماتے ہیں الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، ہر نگاہ کے بدلے میں اللہ کریم اس بیٹے کو ایک مقبول حج کا سبحان اللہ، یعنی گھر بیٹھے حج، کیا بات، باپ کے چہرے کی زیارت، اور وہ دیکھتے ہیں تو ادھر ہے یہ تو وہ برکات۔ اچھا یہ تو صرف تکنے سے ہو رہا ہے نا، تکنے سے ہو رہا ہے، زیارت کرنے سے حج مبرور کا ثواب مل گیا، حج مبرور کا۔ تو جو اپنے والد کے طلبوں کو زندگی کا سرمایہ سمجھ لے، خدمت کرے اور ان کی خدمت کرے، اس کا عالم پھر کیا ہوگا؟ وہ تو بہت آگے ہے نا جی۔ وہ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ اپنے والد گرامی کے قریب کھڑا ہے اور اس نے اپنی قمیض ایسے نا اڑائی، جب یوں کیا نا تو اس سے تھوڑی سی مٹی اڑی اور والد کی طرف، تو کتنا بڑا جملہ آپ نے فرمایا، اے نوجوان یہ تیرے کپڑوں سے جو مٹی اڑ کے غبار تیرے والد گرامی کے چہرے پہ پڑا ہے، کہیں تیری اور تیری جنت کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ بن جائے۔ اللہ، آپ نزاکت دیکھیں، نزاکت دیکھیں۔ سر یہ ریپیٹ کریں جملہ، یہ جو آپ، کیونکہ آج تو جو تیوڑیاں ہماری چڑھ جاتی ہیں والدین کے آگے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ نہیں سر ریپیٹ کر، پہلے وہ جملہ ریپیٹ کیجئے جو آپ نے فرمایا، ریپیٹ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے ہیں، اور ایک باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا آیا اور باپ کے سامنے اس نے قمیض کو ایسے کی، جب ایسے کیا تو وہ غبار تھوڑا سا ہلکا سا اڑا، اور جبکہ دانستہ نہیں کیا، آپ میرے خیال اس روایت میں مل رہا ہے کہ دانستہ نہیں کیا، ایسے غیر محسوس طریقے جیسے کرتے ہیں لوگ، وہ ہو گیا، اور اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ میں، لیکن وہاں پہ جو تربیتی آپ نے جملہ دیا وہ پوری قیامت تک کے لیے، نسل انسانیت کے لیے، سمجھ نہیں، آپ نے فرمایا یہ جو تیری قمیض سے مٹی اڑی ہے کہیں تیرے اور تیری جنت کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ بن جائے، تیرے باپ کے چہرے پہ جو پڑی ہے۔ اللہ، اتنا نازک مرحلہ ہے۔ جنید صاحب میں آپ کو اپنے ہارون آباد کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، بڑے کریم النفس لوگ ہیں اگرچہ، مگر ایک جنازہ مجھے پڑھانا پڑا عید کے دن، عید الفطر کے دن۔ کیوں؟ باپ انتظار کرتا رہا، 3 اس کے نوجوان بیٹے تھے، اسی شہر میں بیائے ہوئے تھے، سارا دن انتظار کرتا رہا کہ آج عید کا دن ہے، وہ مجھے ملنے کے لیے آئیں گے، ملنے کے لیے آئیں گے، مگر نہ آئے، اور عشاء کے بعد انتظار کرتا کرتا آخر وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ یعنی اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا۔ بیمار تھا؟ نہیں جی نہیں، بالکل نارمل تھا۔ یہ غم اتنا بڑا، میں ذرا سمجھنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے سوال کر رہا ہوں، جی بیمار نہیں تھا بالکل۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ 3 بچے جو ہیں وہاں رہتے تھے، اسی شہر میں رہتے تھے، اسی شہر میں بیائے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک ہے، والد سے ملنے کے لیے عید پہ نہیں آئے، عید پہ والد سے ملنے کے لیے، اس غم کی وجہ سے والد کو اتنا صدمہ ہوا، کرب کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکا، اپنی بیوی سے یہ بات کرتا رہا کہ میرے بیٹے آئے نہیں، آ جائیں گے، کب آئیں گے، اس انتظار میں آخر کار وہ دنیا سے۔ یہ وہ ہے جرم، اور اس کی سزا میں وہ بھی میں بیان کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں کل الذنوب یؤخر اللہ تعالی منها ما شاء الی یوم القیامہ الا عقوق الوالدین، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک مؤخر کر دے گا، لیٹ کر دے گا، الا عقوق الوالدین، مگر جو والدین کی توہین ہے یہ قیامت نہیں، اسی دنیا میں اسے نشانہ عبرت بنا دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی اللہ صاحب کیا فرمائیں گے، میں تو سچی بات ہے اس موضوع پہ بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جب
میں جب ان اولادوں کو دیکھتا ہوں نا کہ جو تلووں کو بوسہ دینے کی بجائے اپنے باپ کے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں تلووں کو بوسہ کیا صاحب، تلووں کو اس کا دھون پینے کی بجائے اپنے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا کرتی ہیں، میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس پہ؟ ذرا آپ اس سوشل کانٹیکسٹ پہ اس پہ بات کیجئے جو موجودہ معاشرے میں ہو رہی بات. جی اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ کمزوریاں گھر میں ہوتی ہیں جن کے یہ نتائج بنتے ہیں. ہم نتیجے پہ گفتگو کر رہے ہیں تو اسباب پہ پہلے ذرا غور کریں. فرسٹ آف آل گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ والدہ نے اپنے بچوں کے ذہن، وہ تو ہم نے ڈسکس کی نا والد کی محبت، اب اولاد کی طرف سے کیا ہے. جی جی. والدہ بات بات پہ بچے کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالتی ہے یہ کام کہ تمہارا باپ آ لے میں اس کو بتاؤں گی، تمہارا باپ آئے گا میں تجھے یہ کرواؤں گی، تمہارا، اس کے ذہن میں لاشعوری طور پر باپ کا تصور ایک جلاد کا بنا دیا جاتا ہے، جبکہ سب سے بہترین تعارف وہی پیش کر سکتی ہے. جی بالکل. یہ جو چیز ہے نا بچے کے ذہن میں لاشعوری طور پہ پڑ گئی، یہ ہمیشہ زندگی بھر والد اور بچے کے درمیان ایک فاصلہ رکھتی ہے، ایک دوری رکھتی ہے، وہ اس کے ساتھ وہ اپنائیت نہیں کر سکتا. اور یہ چیز ہمیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی، صحابہ اکرام کے عمل سے ملتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب کھانا کھاتا تھا تو ہم ایک ہی برتن میں کھاتے تھے. آج کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو ایک ہی برتن میں بٹھا کے اپنے ساتھ کھلاتے ہیں. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کھانا کھاتا آپ کے ساتھ تو کبھی گوشت لے کے نہیں کھاتا تھا، میں ہمیشہ شوربے کے ساتھ روٹی کھاتا تھا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ فرماتے میں یہ سوچتا تھا کہ ہو سکتا ہے ابا جی کی نظر گوشت کی اس بوٹی پہ پڑ چکی اور وہ اسے کھانا چاہتے ہیں اور میں وہ اٹھا کے کھا لوں. نہیں، میں اس کی بجائے شوربے کے ساتھ اپنی روٹی کا لقمہ لگا لگا کے کھایا کرتا تھا. تو یہ ایک محبت ہے جو بچپن سے ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ والد بھی جو والدہ بتاتی ہے بچے کے ذہن میں پھر وہی بن کے دکھاتا ہے. جب وہ باہر سے آتا ہے تو اس کو بتاتی ہے اس نے یہ کیا اور وہ پکڑ لیتا ہے یہ کر وہ کر. یہ جو رشتہ محبت ہے اس کو محبت کے ہی انداز میں بڑھایا جائے. ٹھیک ہے بچوں کو نشیب و فراز دنیا کی گرم ہواؤں سے بچانے کے لیے بعض دفعہ سختی بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن وہ محبت کا پہلو جو اسلام نے دیا ہے اور وہ آخر تک قائم رکھا کہ والد کو تم نے مقدم رکھنا ہے. ہجرت کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے خود حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، کبھی بھی ایک دوسرے کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ابا جی کہہ رہے ہیں کہ اسے طلاق دے دو، تو اب میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اے عبداللہ اگر تو اللہ کی رضا پانی چاہتی ہے تو جیسے تیرا باپ کہہ رہا ہے تو ویسے کرتے، طلاق دے دے اس کو. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ والد کے کہنے پہ گھروں کے نظام اجاڑ دیں، لیکن یہ ضرور کانسیپٹ کلیئر ہو جائے ذرا. یہ ضرور کہوں گا کہ والد اس سٹیٹس تک پہنچنے سے پہلے عمر فاروق والا سٹیٹس اختیار کرے. صحیح. وہ جب وہ بن کے دکھائے گا پھر حکم دے گا، پھر اولاد کے لیے جو ہے وہ یہ. اور پھر طلاق دلوانے کی وجہ کیا تھی، وہ خاتون کا بیک گراؤنڈ، وہ ساری چیزیں، وہ بھی ذرا وضاحت ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ والد کی جو ایک دل آزاری ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رنگ میں دیکھا، بلکہ التوابین کے اندر ابن قدامہ مقدسی نے یہ روایت بیان کی ہے اور طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں امام سبکی نے تھوڑے اختلاف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے. ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاطر کے اندر جو مناقب عبد القادر میں بیان کیا اس کے اندر اس روایت کو لے کے آئے ہیں. وہ فرماتے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ پر انتہائی سختی کرتا تھا، باپ اس کو غلطیوں سے گناہوں سے روکتا اور وہ بار بار انکار کرتا اور باپ کو مارتا، سختی کرتا. ایک دفعہ باپ کہنے لگا کہ میں جاؤں گا اب خانہ کعبہ، وہاں جا کے میں تیرے لیے کروں گا دعا اور پھر دیکھوں گا کہ نتیجہ کیا نکلتا. تو نے مجھے زندگی بھر تشدد کیا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے ساتھ ظلم کر رہے. وہ کہتے ادھر گئے، میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں، بیت اللہ شریف کا انہوں نے غلاف پکڑا اور پکڑ کے وہاں پہ اپنے بیٹے کے حق میں انہوں نے بد دعا کر دی، اس کے خلاف دعا کر دی. اب جیسے ہی کی وہ بیٹے کا ایک جسم کا حصہ جو مکمل شل ہو گیا، ختم ہو گیا باپ کی بد دعا کی وجہ سے. تو اب وہ بیٹا جو ہے وہ بہت نادم ہوا، پریشان ہوا، باپ کی منت سماجت کرتا رہا. باپ نے کہا تو نے میرا دل دکھایا، بار بار زندگی میں یہ کیا. یہ جو ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو باپ کی دعا اولاد کے لیے نبیوں کی دعا ہے، تو بد دعا بھی اسی طرح سے ہے. تو اب یہ اس نے تاثیر کی. اب اس کے بعد بیٹا جو ہے وہ نادم ہوا، پریشان ہوا، اتنا رویا آخر کار. اور یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اسی بیت اللہ شریف کے طواف سے ہو رہا ہے جو
حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا طواف فرما رہے ہیں اور حضرت امام حسین پاک آپ کے ساتھ ہیں، ایک نوجوان رو رو کے دعا کر رہے ہیں اور لمبے اشعار پڑھ رہے ہیں، آپ نے امام علی مقام امام حسین کو بھیجا، اس کو بلا کے میرے پاس لاؤ اور بتاؤ تمہیں کیا غم ہے، کیا تمہیں تکلیف ہے، اتنے درد سے رو رہے ہو. تو اس نے یہ اپنی پوری ہسٹری بیان کی کہ ابا جی نے پھر اس طرح کیا، میرے خلاف انہوں نے بد دعا کر دی، تو پھر نتیجہ یہ کہ میرے جسم کا حصہ شل ہو گیا سامنے، اور میں رو رو کے سال ہا سال سے معافیاں مانگ رہا ہوں. ایک روایت میں 12 سال ہو گئے مجھے معافیاں مانگتے ہوئے، لیکن مجھے معافی نہیں مل رہی. اس کے بعد انہوں نے کہا، میں والد گرامی سے میں نے تب عرض کیا، انہوں نے کہا چلو مجھے لے چلو، اب تو میں بوڑھا ہوں، میں چل نہیں سکتا، سواری پہ سوار کرو، میں وہیں جا کے تمہارے لیے دعا کروں، معافی مانگوں اللہ سے. اور پھر جب اپنے میں باپ کو لے کے سواری پہ آ رہا تھا، ایک درخت کے نیچے سے گزرا، وہاں ایک بڑا پرندہ یک لخت جو ہے وہ اڑا، پھڑپڑاہٹ ہوئی تو وہ سواری ڈر گئی، باپ نیچے گرا اور نیچے سر لگا، اس کی وجہ سے باپ فوت ہو گیا. تو اس کے بعد جب آیا ہوں تب سے میری یہ حالت ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا کیا تم حلف دیتے ہو کہ تمہارا والد تم سے راضی ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں حلف دیتا ہوں، وہ راضی ہو گئے تھے. تو آپ نے پھر وہاں جا کر ایک روایت میں 2 نفل ادا کیے اور دعا کی، اور دوسری میں ملا علی قاری نے لکھا یہ دعا اسے ہی سکھا دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی. وہ دعا مولا علی کی کرنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا اگر تو حلف نہ دیتا باپ کی رضا کا تو میں کبھی بھی تیرے لیے یہ کام نہ کرتا. انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی. تو یہ ہوتا ہے والد کی بد دعا. اب ہم سوشل کانٹیکس میں اس کو دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بہت سے یہ جو کالجز ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے ان میں لاہور کے کالجز کے اندر کہ باپ آتا ہے تو بیٹا خود بتا رہا ہے یہ ہمارا ملازم تھا. جس باپ نے اس کو محنت سے بھیجا ہے وہ لڑکوں کو اپنی برتری دکھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ملازم تھا. اب آپ اس پہ غور کریں کہ والد جو ہے وہ ہر والد چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، اور جب یہ واحد ہے اپنے جتنے بھی دوست ہوں وہ تو کبھی جلن ہو سکتی ہے، کوئی اپنا حسد ہو سکتا ہے، میں نے کہا نا کہ وہ چاہتا ہے میرا بیٹا جو ہے وہ تعلیم یافتہ بنے، میری اولاد تعلیم یافتہ. بالکل. تو اب یہ دیکھیے کہ والد جو ہے اس کو کیا مصیبت ہے، وہ 2 ٹائم کی روٹی دے، اس کو پہننے کے کپڑے دے، کام ختم، لیکن مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں بھیجنا، خود جو تعلیم نہیں لی وہ بچوں کو دلوانا. یہ آج کا دور ہے جس کو ہم سائنسی دور اور مشینی دور کہہ رہے ہیں. والد کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ اس قدر زیادہ ہے. تو جناب ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں آپ کی طرف، میرے والد نے بھی منع کیا اور والدہ نے بھی منع کیا، اور میں چل واپس جا، جیسے ان کو رلا کے آئے ویسے ان کو ہنسا. بالکل ٹھیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہاشمی صاحب ایک بات جو میں چاہتا ہوں اس پہ کلام میں ایک حوالہ جو آپ نے دیا کہ جسم کے شل ہونے کا، فالج زدہ ہونے کا، یہ تو ظاہری طور پہ نظر آ گئی نا بات. باپ کی بد دعا، باپ بد دعا، اچھا میں اس بات کا بلیور نہیں ہوں کہ باپ بد دعا دے، میں مانتا ہی نہیں نا اس بات. مطلب آپ سوچئے جو باپ اپنی زندگی جو ہے سب کچھ اپنی زندگی کا دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، کیا بد دعا دے گا؟ وہ اس بات پہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی تو اس بات پہ خوش ہے، چل تو اس بات پہ خوش ہو جا. لیکن وہی بات ہے، قدرت کا تو ایک نظام ہے نا، وہ تو ایکٹیو ہوتا ہے نا، وہ تو ظاہر ہے مطلب ایکٹیو ہونا ہے. میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں یا سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کی بات سے کہ جی یہ جیسا کہ جسم کے فالج زدہ ہونے کی یا شل ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو نظر آ گئی بات. زندگیاں شل ہو جاتی ہیں، نظر نہیں آتی. کیریئر شل ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا. کامیابیاں فالج زدہ ہو جاتی ہیں، نظر نہیں آتا. یعنی نسلوں کے اندر جو ہے فالج سرایت کر جاتا ہے. فالج سے مراد کے نسلیں جو ہیں وہ عجیب ہو جاتی ہیں بالکل، کیونکہ وہ پیچھے کہیں ایک دکھا ہوا دل ہوتا ہے باپ کا جو نظر نہیں آتا. کیا فرمائیں گے؟
بڑا خوبصورت اور دردناک پہلو ہے یہ، اور یہ عدلے کے بدلہ جو ہے کما تدین تدان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ اس قدر اس کے اندر نزاکت ہے. جنید صاحب، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں جو ادب ملا اس میں یہ ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کے لیے اور خصوصاً والد کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دے تو ڈیوائن سسٹم کی جو آپ بات کر رہے ہیں، بدتمیزی نہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں، بے ادبی نہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں. اچھا، صرف حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ مطلب ہمیں ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا تھا. یہ عدلے کا بدلہ جو معاملہ ہے نا، مطلب اس پر میں بات کرنے لگوں کہ وہ مطلب اس کو ذرا خوب ہمیں سمجھ لینا چاہیے. آج اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کریں گے، حسن سلوک نہیں کریں گے، جو انشکر لی والی والدی کا قرآن میں حکم ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، اس پر کاربند نہیں ہوں گے تو ہمیں کیا دن دیکھنا پڑے گا. ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے والد کو مار رہا تھا، تو لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ وہ میاں کیا کر رہے ہو، ایک بوڑھے کو کیوں مار رہے ہو؟ تو وہ جو بوڑھا تھا، جو اس کا والد تھا، وہ کہنے لگا کہ اس میرے بیٹے کو، نوجوان کو نہ روکو، یہ وہی کر رہا ہے جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا. یہ مطلب عدلے کا بدلہ ہوتا ہے. اور پھر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ تمثیل، ایک حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ اپنے والد سے کہ جیسے مطلب ایک بڑھاپے کی عمر آتی ہے تو وہ مطلب انسان کہہ لیجیے کہ لوٹ رہا ہوتا ہے اپنے بچپن کی طرف. وہی مطلب کہہ لیجیے کہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں اور ضد، اور مطلب کہہ لیجیے کہ بعض اوقات ایسی تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، والدین بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کی خدمت گزاری مطلب اس طرح سے کہ جیسے وہ بچپن میں آپ کا بول بازار جو ہے وہ صاف کرتے ہیں تو وہاں والدین کے بھی مطلب ایسے معاملات آ جاتے ہیں. تنگ تھا، اس نے کہا ابا جی میرے آپ گھر کا ماحول آپ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس کے والد نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے، مجھے کسی ایسی جگہ چھوڑو کہ جہاں مطلب میں جا کے اپنی زندگی بسر کر لوں، تم اپنی زندگی الگ بسر کر لو. اس نے کہا کہ چلیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، نعوذ باللہ. اس نے لیا، پوتا جو تھا وہ کہنے لگا کہ ابا جی اپنے باپ سے، اس نے کہا بابا میں بھی ساتھ چلتا ہوں، بابا جان کے ساتھ ہم ان کو چھوڑ کے آتے ہیں. جاتے ہوئے ایک کمبل اس نے لے لیا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے. اس نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ اپنی بقیہ زندگی یہاں پوری کریں گے، کیونکہ وہ اولڈ ہاؤسز کا یا اولڈ ہومز کا کہہ لیجیے کہ دور نہیں تھا. اب وہ جب وہاں سے واپس لوٹنے لگا تو پوتا یہ کہنے لگا کہ آپ نے ابا جی یہ جو میرے دادا جان کو کمبل دیا ہے، رکیے ذرا میں اس کمبل کو 2 ٹکڑے کر لوں. اس نے لیا کمبل، 2 ٹکڑے کیے، ایک آدھا ٹکڑا اپنے پاس رکھا، آدھا دادا جان کو دیا. باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا آج آپ نوجوان ہیں اور آپ کے والد بوڑھے ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ان کو گھر کی دہلیز سے جو ہے وہ دیس نکالا، جو آپ بات کر رہے تھے، ان کو دھتکار کے آپ جنگل میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو کل کو میں بھی یہ کمبل آدھا اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں گا اور آپ کو جنگل میں چھوڑ کے آؤں گا اور یہ کمبل بچا ہوا میں آپ کو دے دوں گا. یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کا جو معاملہ ہے، خاص طور پہ جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ فقط والدین کے ساتھ جو بد سلوکی ہے ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے اور اپنی اولادوں کو نیک تربیت کریں اور ان کو اس رستے پر گامزن کریں کہ وہ مطلب کہہ لیجیے کہ آپ کی خدمت گزاری بھی کریں اور اپنے والدین کی خدمت گزاری کر کے ان کے لیے ایک مثالی نمونہ بنے. حضرت سیدنا اب دیکھیے خلیفہ ہارون الرشید کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے. امام قصائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اپنے بیٹے مامون الرشید کو پڑھنے کے لیے ڈالتے ہیں. تربیت والدین کے بات پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ امام قصائی کے پاس جب پڑھنے کے لیے ڈالتے تو ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید گزر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا مامون الرشید جو ہے وہ اپنے مطلب استاد گرامی امام قصائی علیہ رحمہ کو وضو کروا رہے ہیں. تو آپ غصے کے عالم میں نیچے اترتے ہیں اور جا کر بیٹے کو سرزنش کرتے ہیں. اب لوگ زمانہ یہ سمجھے گا کہ شاید خلیفہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، تو مطلب وضو کیوں کروا رہا ہے، اس پر سرزنش ہوگی. نہیں، سرزنش اس بات پر ہو رہی ہے کہ تمہیں آج تک یہ ادب حاصل نہ ہوا کہ تم اپنے استاد گرامی کا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے ہوئے وضو کرواتے ہو، دوسرے ہاتھ سے ان کے پاؤں مسل کے دھو رہے ہوتے، ان کے پاؤں جو ہے مل رہے ہوتے. تو یہ جب تربیت ہم گھر سے دے کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بچے ہمارے ادب کرنے والے بھی بنیں گے اور مطلب ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، دلوں کا چین اور جگر کا قرار اور مطلب کہہ لیجیے کہ اطمینان کا باعث بنیں گے. وقت بالکل مختصر ہے، شارٹ کامنٹ ایک جملے میں. جہاں والدین پہ یہ لازمی ہے وہاں حکومت وقت پہ بھی لازم ہے کہ وہ ایسے قوانین اور ایسا نصاب ترتیب دے جس میں دیگر تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جو اخلاقیات کے پہلو ہیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، حضرت اکبر الہ آبادی آپ نے کہا تھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں
کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ باپ اور دوسری نصیحت سرکار نے فرمایا تھا احفظ ود ابی کا، فرمایا اپنے باپ کی محبت کا خیال رکھنا، تیرا باپ جن جن سے پیار کرتا تھا تو بھی ان سے پیار کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ اور اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے ایک بابا جی کو دیکھا تھا تو آپ نے اپنی دستار انہیں عطا کر دی، پھر اپنی جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی دے دیے، پھر اپنی اونٹنی بھی دے دی۔ تو کہا حضور یہ سارا کچھ اتنا کچھ کیوں؟ تو فرمایا یہ میرے ابا جی کے دوست تھے، یہ احفظ ود ابی کا۔ اور حضور نے فرمایا فلا تقطعہ، تعلق ختم نہیں کرنا۔ اور بات ختم ہو گئی، حضور نے فرمایا اگر تو نے ان رشتوں کو پامال کیا فیطفئ اللہ نورک، اللہ پھر تیرا نور بجھا دے گا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، تشریف لائے آپ۔ ناظرین کرام، آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور آج آپ کو فالج کا علاج بتلاتے ہیں۔ علاج یہ جی کہ 7 دن تک بلا ناغہ سورج کے نکلنے کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 1 مرتبہ سورۃ الشمس پڑھ کر فالج زدہ مریض کو دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا حاصل ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان، نائب رسول فی الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین ایک قول مبارک ہے کہ جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اب 3 خصلتیں کیا ہیں؟ دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت، اور زمین جیسی تواضع۔ یہ 3 خصلتیں دیکھو تو سمجھ لو کہ یقیناً وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔